الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، سابقہ جمعہ سے ہم نے حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ شروع کیا تھا، اور ان میں سے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا تفصیلی تذکرہ ہم نے ان کی پیدائش، ان کا نام اور پھر ان کے بچپن کے کچھ واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے۔ اب اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ آج تذکرہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا دوسرا حصہ آج ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 7 سال کے تھے اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ 8 سال کے تھے، اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور یہ بیماری بھی مرض الوفات تھی۔ ابتدا میں بیماری کی شدت نہیں تھی تو نبی علیہ السلام اپنے ان بیٹوں کو بلا لیتے، پاس بٹھاتے، پیار کرتے، باتیں کرتے اور ان سے دل بہلاتے۔ لیکن جب مرض کی شدت زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے ان شہزادوں کو روک دیا گیا۔ تو کئی دن تک ان کو پاس نہیں آنے دیا، لیکن پھر ایک دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹوں کو مجھ سے ملواؤ۔ تو ان دونوں حضرات کو بلایا گیا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت زیادہ نازک تھی، اور یہ آخری دن تھا آپ علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر۔ تو اس بیماری کی شدت میں جہاں بخار کی شدت تھی، بیماری کی شدت تھی، وہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وہ بھی پاس بیٹھی رو رہی تھیں۔ تو یہ دونوں شہزادے جب آئے ہیں تو یہ چونکہ کئی دن ہو گئے تھے آپ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام سے لپٹ گئے اور یہ رونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو پیار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، وہ اس وقت وہاں تشریف فرما تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بچے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، تو یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو پیار کیا، اور پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میرے ان بچوں کا خیال رکھنا اور ان کا حق پہچاننا،
اور مزید جو اہل بیت تھے آپ علیہ السلام کے قرابت دار تھے، ان کے بارے میں آپ علیہ السلام نے حاضرین مجلس کو وصیت فرمائی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ علیہ السلام کی زبان اطہر پر جو کلمات جاری ہوئے، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں آپ کا ساتھ وہ پسند کرتا ہوں اور آپ کے پاس حاضری دینے کو میں ترجیح دیتا ہوں، اور پھر آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت فرمائیں۔ تو اس وقت یاد رہنا چاہیے ان حضرات کی عمر کتنی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑے تھے، ان کی 8 سال عمر تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، ان کی 7 سال عمر تھی۔ آپ علیہ السلام کی رفاقت کے بعد اب یہ حضرات زیر پرورش آگے کلی طور پر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ اور اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہلے بھی انہی حضرات کی پرورش میں تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی توجہ حاصل تھی، آپ علیہ السلام کی تربیت حاصل تھی، موقع بموقع آپ علیہ السلام ہدایات ارشاد فرماتے رہتے تھے، یہ چیزیں اب وہ ساتھ نہ رہیں۔ لیکن حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے اپنے والد گرامی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا بہت زیادہ غم لیا۔ اب دیکھیں کہ ان کی شدت غم کا اندازہ آپ اس شعر سے لگا سکتے ہیں جو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ مجھ پر ایسے غم پڑ گئے اگر وہ غم دنوں پر ڈال دیے جاتے تو دن راتوں میں بدل جاتے۔ یہ ان کی غم کی شدت کی حالت، تو چھوٹی بھی تھی، لاڈلی بھی تھی، آپ علیہ السلام کا پیار بھی بہت زیادہ تھا، آپ علیہ السلام سے شب و روز کی ملاقاتیں بھی بہت زیادہ تھی، آپ علیہ السلام کبھی ان کے ہاں تشریف لے آتے، کبھی ان کو اپنے پاس بلا لیتے، اور اس قدر پیار کرتے تھے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی تھی تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے اور اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور اس کے اوپر بٹھایا کرتے تھے۔ تو اس قدر محبت ان کو دربار نبوت سے ملتی تھی، تو ان کی جدائی تو پھر ایک بڑا غم تھا۔ تو خیر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اس غم کی شدت میں اس قدر گھلنا شروع ہو گئیں کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا وہ گویا کہ مسکرانا بھول گئیں، غم میں ڈوبی رہتی اور ہر وقت پریشان رہتی، حتیٰ کہ اسی غم کو انہوں نے اس قدر ڈیپلی لیا کہ وہ بیمار ہو گئیں، اور بیماری کی وجہ سے اپنے بچوں کا خیال کرنا اور گھر بار کی دیکھ بھال کرنا اس سے بھی وہ عاجز آ گئیں اور بستر سے لگ گئی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو دیکھتے کیا ہے کہ حضرت فاطمہ جو اب تک بستر سے لگی ہوئی تھیں، بیماری کے اندر مبتلا تھیں، وہ اٹھی ہوئی ہیں اور آٹا گوندا ہوا رکھا ہے اور بچوں کو نہلا رہی ہیں، ان کا سر دھو رہی ہیں، ان کو تیار کر رہی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے فاطمہ، آج تو آپ بہت اچھی حالت میں لگ رہی ہیں، گھر کو بھی سنبھالا ہوا ہے، بچوں کو بھی تیار کر رہی ہیں، خیر تو ہے؟ تو کہنے لگیں کہ میں نے خواب میں اپنے ابا جان سے ملاقات کی ہے اور ابا جان مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں، اور میرے ابا جان نے مجھے کہا ہے کہ فاطمہ اب تمہارے پریشانی کے دن ختم ہو گئے ہیں، تم اب میرے پاس آؤ گی۔ تو میں اس تیاری میں ہوں اور بچوں کو تیار کیا اور کہا کہ جاؤ مسجد میں جاؤ اور اپنے لیے بھی دعا کرو اور میرے لیے بھی دعا مانگو۔ تو ان حضرات کو مسجد میں بھیجا ہے، اور پھر اس سے اگلے دن ہی یہ جہان فانی سے رحلت فرما گئی ہیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ان کو حاصل ہو گئی۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 ماہ بعد کا ہے۔ تو گویا کہ اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 8.5 سال، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر تھی 7.5 سال۔ اس عمر میں انہوں نے اپنے بچوں سے جدائی اختیار کر لی، اور اس کے بعد
یہ بچے اگر تھے پرورش میں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، وہ براہ راست حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، اپنے ابا جان سے کسب فیض کر رہے تھے، قرآن سیکھتے تھے، باقاعدہ ایسے مدارس کالج اسکول تو نہیں تھے، لیکن اہل علم کے پاس بیٹھ کر شاگردوں کے علم حاصل کرنے کی روٹین اور ترتیب اس وقت موجود تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ایک باب العلم کی حیثیت رکھتے تھے، علم کا ایک سمندر تھے، تو ان سے براہ راست ان حضرات نے علم حاصل کیا، قرآن سیکھا، قرآن کے علوم و معارف کو سیکھا، اور پھر جو قرآن کے اندر جہاد سے ریلیٹڈ آیات تھی ان کا مفہوم سمجھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا مفہوم سمجھاتے تو یہ شہزادے کہتے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، ہمیں ذرا آپ پریکٹیکل دکھائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو میدان کے بھی شیر تھے، تو وہ انہوں نے پھر ان بچوں کو باقاعدہ تیر اندازی، باقاعدہ تیغ زنی، باقاعدہ گھوڑ سواری، یہ ساری چیزیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بچوں کو سکھائیں، سپاہ گری سکھائی، جنگی اصول سکھائے، جنگی فنون سکھائے اور حربیں سکھائے، یہ ساری چیزیں انہیں گھر سے مل گئیں۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر میں فقر و فاقہ کا عالم یہ تھا کہ چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ تو ان کے جو شاگردات تھیں وہ سن رہی تھیں، تو انہوں نے پوچھا کہ اماں جان کیا اس قدر فقر کی حالت تھی کہ چراغ میں تیل بھی نہیں تھا جلانے کے لیے؟ فرمانے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، اگر چراغ میں تیل ہوتا تو اس کو کھا ہی نہ لیتے، بھوک نہ مٹا لیتے پیٹ کی، اس قدر فقر کا عالم تھا اس وقت۔ لیکن جب آپ علیہ السلام پردہ فرما رہے ہیں تو گھر میں زریں بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں اور ڈھال بھی موجود ہے اور کچھ چیزیں جنگی اور بھی موجود تھیں۔ یہ اس ادھر اگر ہم وہ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ شعر پڑھیں نا تو ہمیں سمجھ میں آ جائے، تجھ کو سکھاؤں تقدیر کیا ہے، تجھ کو سکھاؤں تقدیر کیا ہے، امتیں اوپر کیسے جاتی، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب وہ اوپر جاتی ہیں تو تیر اور تلوار ان کے گھروں کی زینت ہوتی ہے، وہ ان سے لڑنا ان کو آتا ہے اور وہ ان چیزوں کے عادی ہوتے ہیں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ ان کو کرنا آتا ہے، یہ ان کا نقطۂ عروج ہے، یہاں سے وہ اوپر جاتی ہیں۔ اور جب نقطۂ زوال ہوتا ہے تو طاؤس و رباب، گٹار اور باجے اور گانے اور موسیقیاں، ان کے پھر لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے، یہ بیمار روحوں کی غذا ہے، صحت مند روحوں کی غذا نہیں ہے، شیطانی روحوں کی غذا یہ ہے۔ جب کوئی قوم روح بزوال ہوتی ہے، جب وہ کوئی قوم تنزل کی طرف بڑھتی ہے تو ان کے اندر موسیقی رواج پا جاتی ہے، موسیقاروں کی بڑی او بھگت ہوتی ہے، بڑی ان کی عزت و احترام ہوتا ہے۔ آج دیکھیں ان کے ڈے منائے جاتے ہیں، ان کی پیدائش و وفات کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے اوپر پروگرام رکھے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ طاؤس و رباب آخر، پھر یہ ان کا نقطۂ زوال ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیں امت روح بزوال ہے، اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو وہ صحابہ کرام، وہ حضرات اپنے بچوں کو اللہ کے لیے مرنا سکھاتے تھے، کٹنا سکھاتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ویسے ہی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے؟ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، اس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی ممتا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پدری محبت اور ان کی تربیت کا کوئی اثر نہیں تھا؟ باپ نے تربیت دی تھی، بیٹا حق کے لیے کٹنا ہے، حق چھوڑ کر باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔
یہ باپ کی تربیت ہوتی ہے، یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ یقین جانیں اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر اولاد باہر سے چیزیں لے گی۔ آج سارا ماحول، ساری فضا بگاڑنے کا کام کر رہی ہے۔ اگر ہم بھی نہیں اپنی اولاد کی فکر کریں گے ہماری اولاد بگڑ جائے گی۔ یہی کل کا پاکستان ہے، یہی کل کی امت مسلمہ ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں 20 سال کے بعد اپنی اس عوام کی اور اس امت کا لباس دیکھوں تو وہ آج کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا لباس دیکھ لے۔ جو آج کی چھوٹی معصوم بچیوں کا لباس ہے وہی 20 سال کے بعد اس امت کی نوجوان عورتوں کا لباس ہے۔ جو آج کے بچوں کے اخلاق ہے وہ 20 سال کے بعد اس امت کے عمومی طبقے کا مزاج ہوگا اور اس کے اخلاق ہوگا۔ ہمیں اگر ایک صحت مند اور مفید پاکستان دنیا کو دینا ہے اور ایک امت مسلمہ کو قیادت دینی ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اولاد کی صحیح نہج پر تربیت کرنا ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیسے کے چکروں میں سب سے قیمتی سرمایہ وہ داؤ پر لگا دیں اور اس کو ضائع کر بیٹھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود سپاہ گری سکھائی، خود ان کو گھوڑ سواری سکھائی، خود نیزہ بازی تلوار بازی سکھائی، ان کو بتایا کہ جیا کیسے جاتا ہے اور حق کے لیے کٹا کیسے جاتا ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام کے ساتھ ان حضرات نے مختلف لڑائیوں کے اندر، مختلف مارکوں کے اندر، مختلف جہادوں کے اندر ان حضرات نے شرکت کی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد یہ حضرات صحابہ کرام اور خاص طور پر خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، خاص طور پر یہ خلفائے ثلاثہ یہ اہل بیت اطہار کے نہ صرف مداح اور نہ صرف ان کے خیال کرنے والے، ادب و احترام کرنے والے تھے بلکہ ان کے خدام تھے، ان کے آگے اپنی پلکیں بچھانے والے تھے، ان کے اعزاز و اکرام میں اپنی منبر کو چھوڑنے والے تھے اور ان کا اپنی اولاد سے بڑھ کر خیال کیا کرتے۔ یہ خود ساختہ باتیں ہیں کہ جی ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا۔ یہ جو باغ فدق کا مسئلہ تھا اس کو ایشو بنایا ہے کچھ لوگوں نے، کچھ طبقے نے۔ یہ باغ فدق جو تھا ویسے تو یہ میرا موضوع گفتگو نہیں ہے لیکن اس کے ضمن میں بس میں ہلکا سا اشارہ صرف دیتا ہوں، باقاعدہ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے تاکہ آپ کو اویئرنس ہونی چاہیے کہ حقائق کیا ہے۔ یہ ایک علاقہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر لڑائی کے حاصل ہوا تھا، تو یہ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کے اخراجات کے لیے اس کو رکھا ہوا تھا اور اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اہل بیت کے اخراجات اسی سے پورے فرمایا کرتے تھے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دنیا سے، آپ علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما کر گئے تھے، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ۔ ہم نبیوں کی جماعت ہیں، ہم نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ کوئی ہماری طرف سے وارث بنتا ہے، جو ہم چھوڑیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے سے وراثت نہیں چلے گی، مال و دولت کی کوئی وراثت ہم نہیں چھوڑیں گے اور اس سے آگے کوئی وراثت منتقل نہیں ہوگی۔ جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ہماری وراثت علم ہے، علم کی وراثت ہم سے چلتی ہے، مال و دولت کی وراثت نبیوں سے نہیں چلتی۔ یہ آپ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ جو فدق کا علاقہ تھا، وہاں کی جو جائیداد تھی، اس کی آمدن بدستور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اسی طرح ازواج مطہرات اور اہل بیت جس میں یہ سارے حضرات تھے، آپ علیہ السلام کی مبارک اولاد تھی، ان کے اوپر اسی ترتیب سے خرچ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ گزارش کی کہ یہ جو جائیداد ہے آپ ہمیں منتقل کر دیں، یعنی ہمارے نام لگوا دیں تاکہ ہم اپنے طور پر ہی اس کا
انتظام انصراف کر لیا کرے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے، لہذا ہم اس کو آپ کی طرف منتقل تو نہیں کر سکتے، رہے گا تو یہ وہیں جہاں ہے، یعنی بیت المال کا ہی حصہ رہے گا۔ البتہ اس کی جتنی بھی آمدن ہوگی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی اولاد پر، اہل بیت پر صرف فرمایا کرتے تھے، بالکل اسی طرح ہم اس کو کرتے رہیں گے۔ بس یہ بات ہوئی، یہ اس زاویے میں بات ہوئی، اس انداز میں یہ بات، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اگر یہ کوئی قابل اعتراض چیز تھی تو تب بنتی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ باغ نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تو نہ لگواتے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام تو نہ لگواتے، لیکن اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام لگوا دیتے، پھر قابل اعتراض چیز تھی۔ وہ تو ایسے لوگ تھے جنہوں نے خلافت سنبھالنے کے بعد بھی بیت المال سے تنخواہ لینا گوارا نہ کی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تنخواہ مقرر کروا دی، 2.5 سال کے بعد جب وفات پانے لگے تو وفات سے پہلے فرمایا کہ میری فلاں جگہ ایک زمین ہے، اس کو بیچ کر جتنی میں نے بیت المال سے تنخواہ لی ہے وہ واپس کر دی جائے، تاکہ ہم رب کے پاس جب جائیں تو اپنی قربانیوں کا اور اپنے دین کے اوپر خرچ کرنے کا بدلہ اپنے رب سے لیں، دنیا کے اندر کچھ نہ لیں۔ یہ تو وہ حضرات۔ پھر اگر یہ کوئی قابل اعتراض چیز تھی تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہو گئے تھے، ان کے اختیارات میں یہ ساری چیزیں آ گئی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی خلافت سنبھالنے کے بعد باغ فدق کو اسی روٹین اور ترتیب پہ چلایا جس ترتیب پر آپ علیہ السلام نے رکھا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رکھا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رکھا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جس ترتیب پر رکھا تھا اسی پر باقی رکھا۔ تو پھر جو اعتراض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ہوتا ہے وہ اعتراض تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر بھی ہو جاتا ہے، اور حقیقت میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام دشمنی کی گئی ان کچھ حضرات کو ڈھال بنا کر، ہاں جی ڈھال تو بنانا تھا نا، کسی کو تیر تو روکنے تھے مخالفین کے، تو ڈھال بنایا ان حضرات کو اور حملے کیے اسلام پر۔ اصل اسلام چبھتا ہے، اسلام برا لگتا ہے، قرآن برا لگتا ہے، لہذا قرآن کا بھی انکار ہے کہ یہ تو وہ قرآن ہی نہیں، احادیث کا بھی انکار ہے، یہ تو وہ روایات ہی نہیں ہے، یعنی سارے دین کا انکار۔ اور ڈھال ان کو بنا لیا تاکہ ہمیں جب کوئی کچھ کہے تو ہم فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال آگے کر دیں، ہم تو وہ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ڈھال کر دیں، ہم تو وہ ہیں، حسین نہیں ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو ڈھال آگے کر دیں، ہم تو حسنی ہیں، ہم تو حسنی ہیں، حسینی ہیں، ہمیں کچھ نہ کہو، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ اور حق ہے۔ جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے اور ان لوگوں کی اپنی کتابیں بھی یہ بتاتی ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا جو لشکر تھا، اس لشکر میں صحابہ کرام کی اولاد میں سے ایک فرد بھی نہیں تھا۔ کس بنا پر صحابہ کرام کو برا کہا گیا؟ اس لشکر کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شام کے علاقے کا ایک فرد بھی نہیں تھا۔ کس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا گیا؟ کون تھے وہ لوگ؟ وہ سب کوفی تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے، جو خطوط کے انبار جنہوں نے لگائے تھے لکھ لکھ کر، آپ آئیں، اصل آپ ان چیزوں کے مستحق ہیں، اور واقعتاً تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ آئیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جیسے ہی گورنمنٹ کا ڈنڈا بدلا سب بدل گئے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے شہید کیا، خود خط لکھنے والے اس میدان کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک ایک کو پکار رہے تھے، تو ہی نہیں تھا، تم نے اتنے خط لکھے، اور وہ میرے پاس خیمے میں موجود ہیں۔ اس لیے شہادت کے فوری بعد انہوں نے کیا کیا؟ خیموں کو آگ لگائی تاکہ وہ جو ریکارڈ ہے وہ ختم ہو جائے۔ فلانے تم نہیں تھے، تم نے مجھے خط لکھے، نظریں جھک گئی۔ اب نظریں ملانے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، خود بلانے والے، خود شہید کرنے والے، پھر بعد میں واویلا بھی خود کرنے والے۔ یہ خود ان معترضین کی کتابیں بیان کرتی ہیں کہ اس لشکر میں نہ کسی صحابی کا بیٹا تھا اور نہ کوئی شامی موجود تھا، سب وہاں کے وہ کوفیین موجود تھے۔
خیر اس طرح بات جاری ہے، میں ادھر نہیں لے جانا چاہ رہا۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ حضرات خلفائے راشدین، ان کا کیا تعلق تھا ازواج مطہرات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، اس کے چند واقعات میں لکھ کر لایا ہوں، یہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ ورنہ عام طور پر ہوتا کیا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، شروع سے ان کا تذکرہ کر کے اس کے بعد ان کو ڈائریکٹ کہاں لے جایا جاتا ہے؟ ڈائریکٹ ان کو میدان کربلا میں لے جا دیا جاتا ہے، حالانکہ ان کی عمر 61 سال تھی، غالباً 61 سال تھی جب وہ میدان کربلا میں موجود ہیں۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر ان کا بچپن بھی تو کہیں گزرا ہوگا، اس کے بعد ان کا لڑکپن بھی تو آیا ہوگا، ان کی جوانی کے ایام بھی تو ہوں گے۔ آپ علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی تشریف لے جانے کے بعد آخر صحابہ کرام کے ساتھ بھی تو ان کے کچھ معاملات ہوں گے، ان کا تذکرہ بھی تو کیا جائے۔ لیکن کیوں نہیں کیا جاتا؟ تاکہ ان صحابہ کرام سے ان کی محبت، ان کا تعلق وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے اور ہم کھل کر اعتراض کر سکیں۔ اب دیکھیں جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم اپنے اقرباء سے صلہ رحمی کرنے کی بنسبت مجھے یہ بات کہیں زیادہ عزیز ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرباء سے صلہ رحمی کروں۔ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، یا رسول اللہ، جب ان کے والد گرامی مسلمان ہوئے، کہ اے اللہ کے رسول، اس سے زیادہ خوشی مجھے تب ہوتی جب آپ کے چچا مسلمان ہو جاتے، اس لیے کہ اس سے پھر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ آپ کا خوش ہونا وہ میرا خوش ہونا ہے۔ اور جب ہجرت کا موقع تھا اور دودھ لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں کچھ پانی ملایا اور وہ ٹھنڈا ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو پیش کیا، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے دودھ پیا پیا پیا، اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ ان کو راحت اس سے ملتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملے، ان کو خوشی ملے۔ آپ علیہ السلام کی خوشی اور راحت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خوشی اور راحت، اس لیے فرماتے تھے اپنے اقرباء سے صلہ رحمی مجھے اتنی عزیز نہیں جتنے آپ علیہ السلام کے اقرباء سے صلہ رحمی مجھے عزیز۔ لہذا ان کی خلافت کا جو زمانہ تھا وہ 2.5 سال کے لگ بھگ بنتا ہے، اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی 8 سال کے قریب عمر تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے حسین، تم مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو۔ اے حسین، تم مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو۔ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، تم نے بلا جھجک میرے پاس آنا ہے اور مجھے بتلانا ہے، اور اگر میرے پاس نہ آ سکو تو اپنی نانی عائشہ کے پاس چلے جانا اور ان کو بتا دینا، جھجکنا نہیں۔ اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے خطبات میں حضرات صحابہ کرام کے مجمع کو ان حضرات کے فضائل سناتے اور ان کو فرماتے کہ اے لوگو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، یہ آپ علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، تم ان کے حقوق کو پہچانو، ان کا ادب اور احترام سمجھو اور ان کی جہاں تک ہو سکے خدمت کر کے دنیا آخرت کی کامیابیاں سمیٹو۔ اور ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک بہت خطیر رقم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تھمائی اور فرمایا کہ جاؤ اپنی امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے دو اور ان سے کہو کہ اپنی ضروریات کے اندر خرچ کر۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں بلا جھجک دربار خلافت میں تشریف لاتے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھتے، ان سے علم سیکھتے، ان سے محبتیں لیتے اور خوش ہو کر پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ یہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی کچھ باتیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں
ابتدا میں ان کی عمر 9 سال کے لگ بھگ تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور کے اندر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی بہت زیادہ حضرت امام حسین اور آپ علیہ السلام کے دیگر اقرباء کا مرتبہ پہچاننے والے اور تعظیم کرنے والے اور بہت زیادہ قدر کرنے والے۔ اب سب سے زیادہ جو زہر آلود تیر جو برداشت کرنے پڑتے ہیں وہ کن کو کرنے پڑتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ وجہ تکلیف کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فاتح ایران ہے، ان کے زمانے میں ایران فتح ہوا، اور ایران ایک بڑے زمانے کی پرانی سلطنت چلی آ رہی تھی، اور ان کے رہنے والے یہ سمجھتے تھے کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں۔ اس ناقابل تسخیر کو مسخر کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ان حضرات نے آپ علیہ السلام کے اقرباء پر کوئی ظلم کیا ہو، کوئی زیادتی کی ہو، کوئی ایسا واقعہ موجود نہیں۔ تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ یہ فاتح ایران ہے، ان کو برا ہم نے کہنا ہے، اور ان کو برا کہنے کے لیے ڈھال کیا بنانی ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ڈھال۔ حضرت عمر فاروق انہوں نے آخر کیوں ان کو برا کہا جاتا؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کون سا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے جنہوں نے خود اپنے لباس پر 13 پیوند کو برداشت کیا، اور اپنے زمانے خلافت کے اندر عدل و انصاف اور معیشت کو اس درجے پر پہنچایا کہ مدینہ طیبہ کے اندر کوئی زکوٰۃ کا مستحق موجود نہیں تھا، اور خود 13 پیوند لگانے، اور ایک مشک جب ان کے پاس لائی گئی گھر لائے اور اپنی زوجہ سے کہا کہ اس کو تقسیم کرنا ہے، توڑ کر تول کر اس کو حصے بنانے۔ پھر فرمانے لگے کہ تم رہنے دو، تم جب توڑو گی تو وہ جو تمہارے ہاتھوں پر خوشبو لگ جائے گی، اتنا حصہ ہمیں زیادہ مل جائے گا، ہم زیادہ نہیں لینا چاہتے۔ پھر فرمانے لگے نہ بھی لگے، تمہیں تولتے ہوئے خوشبو تو آئے گی نا، اتنی خوشبو تم زیادہ لے لو گی۔ مشک کا مقصد تو خوشبو ہے، اور ہم کسی سے اس سے زیادہ لینا نہیں چاہتے۔ اس قدر محتاط حضرات جن کے بارے میں گورا لکھنے پر مجبور ہے، اسلام میں ایک کا ایک عمر تھے، ایک اور ہو جاتے تو دنیا کا کوئی چپا اسلام کے بغیر باقی نہ رہتا، کوئی دنیا کا فرد بشر نہ بچتا کہ جو اسلام کا نام لیوا نہ ہو۔ کیا مسئلہ کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے؟ مسئلہ حضرت عمر سے نہیں ہے، مسئلہ اسلام سے ہے۔ نشان ہے یہ لوگ، جیسے آج کے بھی بے دین لوگ، مسئلہ مولویوں کا نہیں ہے، مسئلہ ان کو قرآن کا ہے، مسئلہ انہیں اسلام کا ہے۔ برا اسلام کو کہنا چاہتے ہیں، کہہ نہیں سکتے، برا قرآن کو کہنا چاہتے ہیں، کہہ نہیں سکتے، تو پھر ڈھال وہ کس کو وہ نام کس کا لیتے ہیں؟ وہ مولویوں کا نام لے لیتے ہیں، یہ برے ہیں، یہ گندے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ ان کی آڑ میں اصل میں وہ اسلام کو برا کہنا چاہتے ہیں۔ اور ایک صاحب نے کیا خوب کہا کہ اس سے بڑھ کر علماء کی کیا شان ہوگی کہ یہ اللہ، اس کے رسول اور قرآن کے سامنے ڈھال ہیں کہ یہ اپنے سینوں پر ساری بدنامیاں لے لیتے ہیں، اللہ کے دین کو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیتے ہیں۔ ایک ہمارے استاد صاحب ہمارے ساتھ پڑھاتے ہیں، جو وہ کہنے لگے کہ میں جب ایک جو ہے 4 ماہ لگا رہا تھا 14 کلاسیں پاس کر کے، تو ایک مولوی صاحب سے میں ملا تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، یہ جو راستہ ہے نا یہ انتہائی پر خطر ہے، انتہائی کانٹوں سے پر ہے۔ تم ایک نرم گدے سے اتر کر کانٹوں کی سیج پر بیٹھنے لگے ہو۔ یہ 8 اور 9 سال کا ایک لمبا اور طویل عرصہ ہے جس میں انتہائی پرمشقت ایام ہیں، بڑی مشکل کتابیں ہیں، اور اس کے بعد بھی کوئی تمہارے لیے صوفے نہیں ہوں گے، کوئی تمہیں ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں ہوں گی، کوئی ڈگریاں اور کوئی تمہیں لمبے چوڑے وظیفے نہیں ہوں گے، اس کے بعد بھی تمہارے لیے یہی کچھ ہے، وظیفہ بھی کچھ نہیں ہوگا، باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ تو یہ اگر اختیار کر سکتے ہو تو کر لو۔
جی تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مال غنیمت ان کے پاس آیا، تو مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے اپنے بیٹے عبداللہ کو 1000 درہم دیے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو 5000 درہم دیے۔ اب یہ قریب تھے، کوئی قریب العمر ہی تھے، تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا ناراضگی کا اظہار کیا۔ 8-9 سال بچے کی عمر کیا ہوتی؟ انہوں نے کہا ابو جی مجھے آپ نے تھوڑے دیے، ان کو زیادہ دیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اس کی ماں تیری ماں سے بہتر ہے، اس کا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے، اور اس کا نانا تیرے نانے سے بہتر۔ تم دیکھو تو صحیح وہ کون ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ چونکہ ہم عمر تک کھیل رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کھیلنے میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو اونچ نیچ ہو گئی، آپس میں لڑ پڑے، رنجش ہو گئی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کر کہا کہ تم مجھ سے کیوں لڑتے ہو؟ تمہارے ابا جان میرے نانا جان کے غلام ہیں، اور ان کو اگر یہ خلافت ملی ہوئی ہے تو میرے نانا جان کے صدقے میں ملی ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے بچے چھوٹے بڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ حضرت عمر رضی اللہ اپنے ابا جان کے پاس آئے اور ان کو یہ بات بتائی۔ حضرت عمر نے کہا کہ جلدی سے مجھے ان کے پاس لے کر جاؤ، یہ نہیں کہا ان کو میرے پاس بلاؤ، مجھے لے کر جاؤ ان کے پاس۔ یہ ابا جان کو لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا حسین وہ بات دوبارہ کہو جو تم نے اس کو کہی تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہی فرمانے لگے کہ میں نے اسے کہا تھا کہ آپ کے ابا جان میرے نانا جان کے غلام ہیں اور ان کی برکت سے ان کو یہ خلافت ملی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کا بازو پکڑا اور ان کو اپنے ساتھ روضہ اقدس کے پاس لے گئے اور کہنے لگے حسین کیا اس بات کے اوپر گواہی دیتے ہو کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تم قیامت کے میدان میں بھی یہ کہہ دو کہ عمر میرے نانا جان کا غلام ہے اور ان کی برکت سے ان کو یہ خلافت ملی ہے؟ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب رب کے سامنے حاضر ہوں میں اہل بیت کا غلام اور خادم بن کر حاضر ہوں۔ یہ عمر فاروق ہیں جن کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کا پیشاب خطا ہوتا ہے، یہ وہ عمر ہیں۔ باتیں کرتے ہیں کہ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ ظلم کیا، یہ کون سا ظلم کیا؟ اپنا سب کچھ قربان کرنے والے اور بیت المال سے کچھ نہ لینے والے یہ حضرات، صرف ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا ہے، کفر کو توڑا ہے، یہ اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔ اور سنیں حاکم یمن نے، یمن وہ اس وقت کا علاقہ تھا کہ جہاں کپڑے کی باقاعدہ کچھ صنعت موجود تھی، کپڑا وہاں بنتا تھا یمن سے۔ یمن آپ سمجھتے ہیں کہ جو جزیرہ نما عرب ہے اس کا تقریباً مشرقی جانب میں آخری ملک ہے یمن۔ تو یہاں سے آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کپڑا آیا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ جوڑے آئے، جوڑے کو عربی میں کہتے ہیں حلے آئے۔ تو وہ جوڑے جو تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مختلف لوگوں کو دیے۔ جب وہ جوڑے تقسیم کر چکے تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وہ تشریف لائے۔ جب وہ تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم اے شہزادو، میں لوگوں کو کوئی چیز عطا کروں تمہیں نہ دوں اس سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ جوڑے اس قابل نہیں تھے کہ میں آپ لوگوں کو دیتا، اور پھر فوری طور پر یمن کے حاکم کو پیغام بھجوایا کہ 2 ایسے جوڑے تیار کرو جو شہزادوں کو پہنائے جاتے ہیں، اور انہوں نے اس زمانے کی قیمتی جوڑے بنائے اور وہ مدینہ طیبہ بھیجے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ جوڑے ان دونوں شہزادوں کو پہنائے اور پھر کہنے لگے کہ اے اللہ تعریف ہے تیری ذات کی کہ تو نے مجھے یہ سب کچھ عطا فرمایا اور آج میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ ان کی یہ محبت، اور یہ چونکہ
اکثر تشریف لاتے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، ان سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بہت کچھ سیکھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یعنی بلا ناغہ تشریف لاتے، ایک مرتبہ کچھ 2 دنوں کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ شہزادے آپ 2 دن کے بعد کیوں آئے ہو؟ آپ نے تو روزانہ آنا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اصل میں عبداللہ کے ساتھ تھا، عبداللہ ابن عمر آپ کے بیٹے کے ساتھ آیا تھا، ہم دونوں آئے تھے، تو آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی گفتگو کے اندر مصروف تھے، تو عبداللہ نے اجازت لی، آپ نے اجازت نہیں دی آنے کی کہ جاؤ ابھی ہم مصروف ہیں، تو میں نے سمجھا جب بیٹے کو نہیں دی تو مجھے کیسے ملے گی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے حسین تو عبداللہ کے مرتبے کا نہیں ہے، تو اس سے بہت بلند ہے، تجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی تم آؤ میں کسی حالت میں بھی ہوں تم بغیر اجازت چلے آنا اور میں تمہیں وقت دوں گا، میں تمہاری بات سنوں گا، تم کہاں اور عبداللہ کہاں، اس کا مرتبہ تمہارا مرتبہ کوئی برابر ہے؟ تو جن حضرات نے یوں اہل بیت اطہار کی خدمتیں کی ہوں اور ان کا مرتبہ پہچانا ہو اور ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا ہو، بھلا ان کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کو اہل بیت سے تعلق نہیں تھا؟ ابھی تو میں انشاءاللہ آگے بڑھ کر جب رشتہ داریوں پر بات کروں گا اس وقت آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس قدر قربت تھی ان حضرات کی، اس قدر رشتہ داریاں تھیں، اور پھر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے ان حضرات کو۔ تو بہرحال آج ہم نے دوسرا حصہ مکمل کیا، مکمل تو خیر نہیں وہ ادھورا رہ گیا، تذکرہ امام حسین رضی اللہ عنہ، ہماری گفتگو چل رہی ہے تذکرہ امام حسین، اس کا آج ہم نے دوسرا حصہ مکمل کیا، انشاءاللہ بقیہ جو اس کے حصے ہوں گے وہ ہم مکمل کریں گے، اور ہم ساری گفتگو ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہ ہماری محفوظ ہے، بعد میں بھی کوئی حضرات سننا چاہیں تو وہ انشاءاللہ آپ حضرات کو اویلیبل ہوگی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔